السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن۔ پیارے دوستو، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کے اتہاس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے واقعات ملیں گے، مگر جس طرح زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، لوگ ان واقعوں کو بھول گئے۔ لیکن محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو واقعات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پیش آیا تھا، وہ واقعات تازہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر حضرت امام حسین کی ذات میں وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ان کی شہادت کو لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ تو میں انشاء اللہ تعالی ان کی زندگی کو آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کے بچپن سے شروعات کرتی ہوں۔ دوستو، جس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور شہادت بے مثال ہے، اسی طرح سے آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی سے پہلے کے واقعات بھی بہت ہی پیارے ہیں۔ حضرت امام حسین ہوں یا حضرت امام حسن یا ان کے بھائی امام محسن یا ان کی بہنیں، ان کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کی اولاد انہی کی پشت سے پیدا کی، لیکن اللہ تعالی نے میری اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا فرمایا، یعنی ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلا، مگر میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسلامک مہینے کے حساب سے 5 ساون 4 ہجری میں ہوئی اور انگریزی مہینے کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت امام حسین حضرت علی اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی اور ان کے منہ میں اللہ کے رسول نے اپنا تھوک شریف ڈالا اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ پھر 7ویں دن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حسن اور حسین کے ناموں کو پردے میں رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحان رسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام صبیر اور صبر رکھا تھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں پورے عرب میں یہ 2 نام نہیں تھے، یعنی یہ دونوں نام پہلی بار اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے رکھے۔ پیدائش کے 7ویں دن اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے نام سے عقیقہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیقہ میں ایک دمبا ذبح کیا۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی پورے مدینہ میں مشہور پھیل گئی۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس جگہ کی مٹی لا کر پیش کی جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونی تھی۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے بدماش قسم کے حاکم شہید کریں گے، اور کبھی یہ فرماتے کہ اے ام سلمہ، یہ مٹی سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کر لینا کہ میرے لگتے جگر امام حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر قربان فرما دیا کہ ایک روز حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں جانگ مبارک پر حضرت امام حسین اور بائیں جانگ مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، ان دونوں کو اللہ تعالی حضور کے پاس نہیں رکھے گا، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک کو چن لیجئے کہ کن کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی، اور اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو چن لیا اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین پر کر دیا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت امام حسین کو آتا ہوا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ ان کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ وہ ہستی جن کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا، وہ حضرت امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں اور تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بچپن تھا تو دونوں ہی کی پرورش میں لگے رہتے تھے، چاہے حضرت امام حسن ہو چاہے امام حسین، دونوں ہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بچپن گزارا۔ ان دونوں کی پرورش اور تربیت کس طرح پاک اور نورانی ماحول میں ہوئی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت اور پرورش جہاں مالک کل کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود اور نگرانی میں ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود اور نگرانی میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، دونوں کو اپنے مبارک سینے پر بٹھا لیتے، کاندھے پر چڑھا لیتے اور مسلمانوں سے فرماتے کہ ان دونوں سے محبت رکھو۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، مگر حضرت امام حسین کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مبارک پیٹھ پر چڑھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھایا جب تک حضرت امام حسین خود سے ہی پیٹھ پر سے نہ اتر گئے۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے حضور سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کیا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں
آئے ہوئے تھے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے یعنی امام حسین سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت امام حسین بہت ہی بڑے عبادت گزار اور بہت زیادہ فضیلت کے مالک تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دوسری خیر کی چیزیں انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 مرتبہ حج کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ اور جسم کے لحاظ سے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی ایک خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل ہوں تو وہ حسن بنت علی کو دیکھ لے، اور جس کی ایک خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ اور جسم کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل ہوں تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے۔ میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔